السلام علیکم، آپ دیکھ رہی ہیں بول نیوز۔ میں ہوں شمائلہ ارشد۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے خبر یہ ہے کہ پاک بحریہ کا دفاعی صلاحیتوں میں ایک اور اہم سنگ میل عبور۔ پاکستان کا جدید اور بغیر پائلٹ نظاموں کی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ۔ پاک بحریہ کا سطح سمندر سے فضا تک مار کرنے والے LYANTN میزائل کا کامیاب تجربہ پاک بحریہ کی شمالی بحیرہ عرب میں جاری تربیتی مشق کے دوران کیا گیا۔ مشق میں لیٹرنگ میونیشن کے ذریعے سطحی اہداف کو بھی کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ ISPR کے مطابق چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ سمندری سرحدوں کے دفاع اور قومی مفادات کے تحفظ کے عزم کا اعادہ بھی کیا گیا۔ ایک بار پھر نعرہ تکبیر اللہ اکبر گونجا اور فضا میں پاک بحریہ کا میزائل لانچ ہوا۔ دشمن پر ہیبت طاری ہوئی اور پاکستان کا دفاع مزید ناقابل تسخیر ہو گیا۔ پاک بحریہ کی شمالی بحیر عرب میں بھرپور جنگی مشقوں کے دوران سطح سے فضا میں مار کرنے والے ورٹیکل لانچنگ سسٹم سے میزائل کا کامیاب تجربہ کیا گیا۔ LY-80 نے مقررہ ہدف کو ٹھیک نشانہ بنایا۔ پاک بحریہ کی جاری مشق میں لوئٹرنگ ایمونیشن کے ذریعے سطح پر اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنانے کا مظاہرہ بھی کیا گیا۔ مشقوں میں سمندری ڈرون کا تجربہ بھی کامیاب رہا۔ ISPR کے مطابق USV کم خطرے اور زیادہ اثر انگیزی کے ساتھ مؤثر حل فراہم کرتا ہے، جو ٹیکنیکل انٹرسیپٹر کی خفیہ صلاحیتوں کا حامل ہے۔ اور تجزیہ کاروں نے پاک بحریہ کی دفاعی صلاحیتوں پر اضافے کو پاکستان کے لیے اہم سنگ میل قرار دیا ہے۔ بول نیوز سے گفتگو میں ریئر ایڈمرل فیصل شاہ اور ریئر ایڈمرل فہد نے کہا کہ بحریہ کا تجربہ دشمن پر ہیبت طاری کر گیا۔ نیوی نے آج یہ تجربہ کیا ہے اور بڑا کامیاب تجربہ ہے۔ یہ LY-80 میزائل ایک دور مار میزائل ہے جو کہ سطح سے فضا میں فائر کیا جاتا ہے، اور جو ایریل ٹارگٹس ہوتے ہیں ان کو بیسیکلی یہ نشانہ بناتا ہے۔ جو ایئر تھریٹ ہوتا ہے شپس کو یا ہماری کوسٹ کو، اس کو بیسیکلی یہ ٹارگٹ کرتا ہے اور اس کو یہ شپس کو اور ہماری کوسٹ کو ڈیفینڈ کرتا ہے، اور یہ اس کا بڑا کامیاب تجربہ ہے۔ یہ یقیناً ایک تاریخی دن ہے۔ اس نے پاک بحریہ کی صلاحیتوں میں ایک بہت ہی عمدہ اور جسے کہیے کہ گراؤنڈ بریکنگ اضافہ ہوا ہے، جس میں سرفیس ٹو ایئر میزائل، جس میں سمندر میں جو بحری جہاز ہیں ان کو جن ہوا سے خطروں کا سامنا ہوتا ہے ایئر کرافٹ کی فارم میں، میزائل کی فارم میں، اس کے خلاف جہازوں میں جو صلاحیت ہوتی ہے اس کا ایک انتہائی اہم تجربہ کیا گیا ہے۔ ایک اور اہم کامیابی کی بات کریں گے۔ سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا میں 2 الگ الگ کارروائیوں کے دوران 11 خارجی دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ ہلاک فتنہ الخوارج کے دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف کارروائیوں میں ملوث تھے۔ ISPR کے مطابق شمالی وزیرستان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا، جس کے دوران شدید فائرنگ کے تبادلے میں 6 خوارج ہلاک ہو گئے، جبکہ ضلع کرم میں پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی مشترکہ کارروائی میں 5 خوارج مارے گئے۔ ہلاک خوارج کا تعلق بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج سے تھا۔ مارے گئے خوارج سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا ہے۔ وطن کے سپوت، وطن دشمنوں کے خلاف سینہ سپر۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کے 2 الگ الگ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن۔ ISPR کے مطابق شمالی وزیرستان میں خوارج کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بناتے ہوئے 6 خوارج کو ہلاک کر دیا گیا۔ دوسری کارروائی ضلع کرم میں کی گئی۔ فائرنگ کے تبادلے میں 5 خوارج مارے گئے۔ ہلاک خارجیوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ مارے گئے 11 خوارج قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں اور معصوم شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی فتنہ الخوارج کے خلاف کامیاب آپریشنز پر افسران اور جوانوں کی پذیرائی۔ صدر زرداری نے کہا کہ فتنہ الخوارج کے مکمل خاتمے تک جد و جہد جاری رہے گی۔ قوم کے جان و مال کے تحفظ کے لیے سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کردار قابل تحسین ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ افواج پاکستان اور پولیس کے جوان شب و روز ملک دشمن عناصر کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ ملک سمیت پوری قوم سیکیورٹی فورسز کے عرض وطن کی حفاظت کے غیر متزلزل عزم میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ سینیٹر شہری رحمان نے کہا کہ پاکستان کے خلاف کسی بھی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ دہشت گردوں کے خلاف لڑنے والے بہادر جوان پوری قوم کا فخر ہیں۔
پاکستان اور امریکہ کے درمیان انسداد دہشت گردی کی 2 ہفتے پر محیط مشقوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ ISPR کے مطابق مشقوں کو انسپائرڈ گیمپٹ کا نام دیا گیا ہے۔ مشقوں کا انعقاد نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر BP میں کیا جا رہا ہے، جس میں پاک فوج اور امریکی فوج کے خصوصی دستے شریک ہیں۔ افتتاحی تقریب میں پاکستان اور امریکی حکام نے شرکت کی۔ جنوبی وزیرستان میں خارجی دہشت گردوں کے حملے میں زخمی مولانا حافظ سلطان محمد شہید ہو گئے ہیں۔ مولانا سلطان وانا کے علاقے کونرا چینا میں واقع مدرسے کے قریب ہونے والے دھماکے میں شدید زخمی ہوئے تھے۔ خارجی دہشت گردوں نے عالم دین کو کم سن بیٹی سمیت گزشتہ روز نشانہ بنایا تھا۔ جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں کے جاہلانہ وار، عالم دین شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے۔ وانا میں خارجیوں کے حملے میں زخمی مولانا سلطان محمد جاں بر نہ ہو سکے۔ عظیم شہادت پر معروف مذہبی شخصیات نے گہرے دکھ کے ساتھ واقعے کی شدید مذمت کی۔ بول نیوز سے گفتگو میں کہا کہ خارجی دہشت گرد کسی بھی طور رحم کے حقدار نہیں۔ وزیرستان میں جو مولانا سلطان محمد صاحب پہ حملہ ہوا ہے اور اس میں ایک ننھی بچی شہید ہو گئی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ درندگی کی انتہا ہے، اور خوارج کی طرف سے یہ جو اقدام ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسانیت کے منہ کے اوپر یہ تمانچہ ہے، اور جو بھی اس میں ملوث ہیں یہ انسان تو چھوڑیں جانور کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ یہ بڑا افسوسناک واقعہ آج پیش آیا ہے اور یہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے کم ہے، اور یہ واقعہ جو ہے اپنا اس کی پورا ملک جو ہے اس دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے اس وقت۔ یہ اس معاملے کو اب سنجیدگی سے لیا جائے۔ مولانا حافظ سلطان محمد شہید کو گزشتہ روز IED دھماکے میں کم سن بیٹی کے ہمراہ نشانہ بنایا گیا تھا۔ خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم نے ڈاکٹر کبیر احمد سدھو کو چیئرمین SECP تعینات کر دیا ہے، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر کبیر سدھو کو برطانیہ اور پاکستان میں 20 سال سے زائد قانونی اور ریگولیٹری تجربہ حاصل ہے۔ یونیورسٹی آف مینچسٹر سے PhD کی ڈگری حاصل کی، جبکہ قانون اور بینکنگ کے ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان تانگے کی سواری ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے ہمراہ نیوز کانفرنس کہا کہ ملک ڈیفالٹ کے دہانے سے نکل آیا ہے۔ عالمی مالیاتی ادارے پاکستان کی معیشت میں استحکام کا اعتراف کر رہے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بولے کہ ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں سے متعلق قرآن میں واضح پیغام ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے پوچھا جائے کہ انہوں نے اپنے افسران کی حفاظت کے لیے کیا کیا۔ وفاقی وزراء نے مولانا فضل الرحیم کی دینی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ تو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ڈیفالٹ کے دہانے سے اب دنیا کے جو مالیاتی ادارے ہیں انٹرنیشنل اور پاکستان کی معیشت کی تعریف کریں۔ ایمرجنگ اکانومی ہے، اسٹاک مارکیٹ دن آپ دیکھ رہے ہیں وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ دسمبر کے مہینے میں 3.6 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز جو ہیں وہ بیرون ملک پاکستانی نے بھجوائی ہیں، جو کہ ایک ریکارڈ ہے، اور پچھلے سال کے مقابلے میں 17% زیادہ ہے۔ الحمدللہ پاکستان کی اکانومی از ان سیف ہینڈز۔ ملک کے اسٹیٹ کے خلاف جب بھی کوئی ہتھیار اٹھاتا ہے تو وہ قرآن مجید میں اور اسلام میں اس کا بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ اس کا حل کیا ہے اور اس کو کس طرح ہینڈل کرنا۔ تو اب چھوڑ دیں کہ میری سوچ کیا ہے، باقی لوگوں کی سوچ کیا ہے، اب قرآن مجید کے حساب سے دیکھ لیں تو سب کو جواب مل جائے۔ آپ ان سے پوچھیں کہ انہوں نے اپنے آفیسرز کی پروٹیکشن کے لیے کیا 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 ہے۔ اگر وہ تو گاڑیاں لینے سے بھی انکاری ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ضرورت ہے، کیا ان لوگوں کو جن کو گاڑیاں دینی ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت پر یقین رکھتی ہے۔ PTI کو بد کلامی اور انتہا پسندی سے اجتناب کرنا پڑے گا۔ MQM کو سیاسی طور پر زندہ رہنے کے لیے پوائنٹ سکورنگ کرنی ہوتی ہے۔ صوبائی وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ MQM کی کسی بات کو سیریس نہیں لیتا۔ کراچی میں بوری بند PTI کا فیوچر بالکل ہے، لیکن اس سلسلے میں جب وہ پرامن پیس جو ہے اس کی سیاست کریں گے، دیکھیں MQM کو بھی پولیٹیکل طور پر زندہ رہنے کے لیے پوائنٹ سکورنگ کرنی ہوتی ہے۔ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں MQM کی باتوں کو میں سیریس ہی نہیں لیتا۔ اب یہ بچاؤ، اللہ نے تو ان سے بچایا ہوا ہے کراچی سے، جس کی ابھی میں نے کال کی بات کی کہ جب یہاں ہڑتالوں کی کال ہوتی تھی، بوری بند لاشیں ملتی تھیں،
भाई हम तो इससे बचाने के लिए हैं, पीपल्स पार्टी ने इससे बचाया है। डेवलपमेंट की बहुत बड़ी स्कीमें आ रही हैं और जहाँ पे कुछ तकालीफें, हम उन भाई बहनों से माजरत भी करते हैं, लेकिन वो तकालीफें दूर होने वाली हैं। फवाद चौधरी को बिलावल भुट्टो की सियासत में नाना की सियासी झलक नजर आने लगी कि कहा कि कल जालों ने तहरीक इंसाफ को सूबे में वेलकम करके अच्छा तासुर दिया। सियासी जमातों में डायलॉग होने चाहिए। जरदारी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के पास जाएंगे। KPK में दहशत गर्दी पर तहरीक इंसाफ को सोचना चाहिए। सियासतदान मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा है कि जो कहते हैं कि पाकिस्तान में बांग्लादेश जैसे हालात नहीं बन सकते वो अहमक हैं। श्रीलंका बांग्लादेश जैसे हालात से सीखना होगा। हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि अवाम की आवाज़ नहीं सुननी। अगर सियासतदानों ने इस तरफ तवज्जो ना दी तो हालात बड़े ख़राब हो सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अदलिया के किरदार पर भी बात की कि खुदारा अकल को हाथ दें, मामलात को इस नहज पर ना लेकर जाएं कि जहां से हर फरीक के लिए वापसी नामुमकिन हो जाए। इस मुल्क को अगर हमने चलाना है तो एक ही ज़ाब्ता है, एक ही कायदा है और वो है आईने पाकिस्तान। बिलाशुबा आपने इसको मस्ख भी किया है 26वीं आईनी तरमीम के जरिए, 27वीं आईनी तरमीम के जरिए, लेकिन हमारा यही मानना है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों और 1973 के आइन की बहाली हो। मेयर कराची का औरंगी टाउन, मेट्रोविल और दीगर इलाकों का दौरा। 182 मिलियन रुपए से ज़ायद लागत के सड़क बहाली मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि बाब खैबर तक सेक्टर 4 और औरंगी मंसूबे के तहत सड़क तामीर की जा रही है, जिसमें ड्रेन सिस्टम भी शामिल किया गया है। ये साल तरक्याती मंसूबों की तकमील का है। ये बात नहीं है, ये वादा नहीं है, उस वादे को वफा करने का दिन है जब आज काम स्टार्ट हो गया है, पैसे मुख्तस हैं, वर्क हो गया है, टेंडर हो चुका है और आज से काम स्टार्ट किया जा रहा है, जिसके तहत तकरीबन 1.5 किलोमीटर का ये पैच जो कि 6 लेन पर मबनी होगा, उसकी असरन व तामीर की जा रही है। जो नाला है, जो सेवरेज है, उसको ठीक किया जा रहा है ताकि लोगों को जो मुश्किलात थी उसको कम किया जा सके और इंशाअल्लाह अगले 60 से 90 रोज़ में इस काम को मुकम्मल करके एक देरीना मसला जो यहाँ की आवाम का था, उस मसले को हम इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हल करने में कामयाब हो पाएंगे और आपकी एक डिमांड जो है उसको हम पूरा कर पाएंगे। खबर यह है कि PTI को कराची में कल जलसे की इजाज़त मिल गई है। वज़ीर इत्तला शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि बाग़ जिन्ह ग्राउंड में जलसे की मशरूत इजाज़त दी गई है। जलसे के दौरान कानून का दामन हाथ से नहीं छोड़ना होगा। इश्तियाल अंगेज़ तकारीर, मवाद और फ़िक़्हा वाराना गुफ्तगू की इजाज़त नहीं होगी। इसी पर बात करेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे साद गुज्जर से। जी साद। देखिए जी, बिल्कुल तहरीक इंसाफ को जो है वो बाग़ जिन्ना में जलसे की इजाज़त दे दी गई है, जबकि ये जो इजाज़त दी गई है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जिस पे वाज़े जो अहकामात हैं वो भी जारी किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट की जानिब से जो है ये एक NOC जारी किया गया है, जिसमें 11 जनवरी 2026 को ये जो जलसा होने जा रहा है तहरीक इंसाफ की जानिब से, जिसमें CM KP जो है वो सुहेल आफरीदी कराची जिस दौरे के लिए तशरीफ लाए थे, जिनका ये कहना था कि यहाँ पर इतवार के दिन जो जलसा किया जाएगा, अब से कुछ देर कबल तक ये मामला जो है वो कश्मकश जो शहरी कश्मकश में थे कि यहाँ पर जलसा होने जा रहा है कि नहीं होने जा रहा, लेकिन अब जो है हतमी फैसला इसका हो गया है। इसका NOC जो है जारी कर दिया गया है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन इसके अंदर रख दिए गए हैं, जिसमें ये बताया गया है कि जलसे के दौरान जो है वो कानून वो आई। ठीक है साद, आपका शुक्रिया। कराची के नेशनल स्टेडियम में ख़वातीन क्रिकेटर्स का भरपूर ट्रेनिंग सेशन जारी है। ख़वातीन खिलाड़ियों ने क्रिकेट प्रैक्टिस के साथ साथ फिटनेस बरकरार रखने के लिए जिम, जॉगिंग और स्विमिंग पर भी ख़ास तौर पर तवज्जो मरकूज़ रखी। वहाब रियाज की निगरानी में ख़वातीन टीम का स्क्वाड बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग स्किल्स पर भी खुसूसी तवज्जो दे रहा है। टीम रोज़ाना 5 घंटे तक प्रैक्टिस करती है।
खबर यह है कि आज पाकिस्तान में सैयारा मुश्तरी वाज़ेह तौर पर देखा जा सकेगा। तर्जुमान स्पाको के मुताबिक इस नज़ारे को देखने के लिए साल का बेहतरीन मौका है। माहिरीन के मुताबिक आज मुश्तरी सूरज के ऐन सामने होगा, जिसके बायस ये आसमान में ज़्यादा रोशन और बड़ा दिखाई देगा। सैयारा मुश्तरी गरूब आफ्ताब के वक्त तुलू होगा और पूरी रात नुमाया रहेगा। आज पाकिस्तान में सैयारा मुश्तरी है जो कि वाज़ेह तौर पर देखा जा सकेगा। तर्जुमान स्पाको के मुताबिक इस नज़ारे को देखने के लिए ये साल का बेहतरीन मौका है। माहिरीन के मुताबिक आज मुश्तरी सूरज के ऐन सामने होगा, जिसके बायस ये आसमान में ज़्यादा रोशन और बड़ा दिखाई देगा। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, हमारे साथ रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।